السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کا عنوان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت، بے مثال نمونہ۔ واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے بے مثال نمونہ ہے۔ آپ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور جتنا بھی کوئی آپ کو سمجھے آپ اس سے بالا ہیں۔ یہ اشعار کتنے پیارے ہیں۔ جتنا سمجھا ہے اہل نظر نے تمہیں، تم ہو اس کے سوا تم پہ لاکھوں سلام۔ جو تمہارا ہوا وہ خدا کا ہوا، نازش کبریا تم پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ رات چٹکی ہوئی تھی، 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں کبھی چاند کو دیکھتی اور کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتی۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں کبھی چاند کو دیکھتی ہوں اور کبھی آپ کو۔ خدا کی قسم آپ 14ویں رات کے چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے۔ چاند میں ہیں چھائیاں اور حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ زلیخا کی سہیلیاں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ لیتیں تو بجائے ہاتھوں کے دلوں کو چیر لیتیں، کیونکہ حسن و جمال کے آپ منتہا ہیں۔ کیا حقیقت بیان کی ہے ذکی صاحب نے۔ خلق کے مدعا انبیاء کی دعا، خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا۔ رافتوں کی فضا رحمتوں کی گھٹا، عشق کی ابتدا حسن کی انتہا۔ شاہکار خدا اے حبیب خدا، لاکھ جانیں بھی مجھ کو گر ہوں عطا۔ تم پہ کر دوں فدا تم پہ لاکھوں سلام۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حسن و جمال ظاہر نہیں فرمایا۔ اگر ظاہر فرما دیتے تو لوگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت نہ ہوتی۔ اس راز کو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے خوب سمجھا ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور جمال کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ شاید اب تک کوئی اس سے بڑھ کر بیان نہیں کر سکا۔ ترجمہ: اور آپ سے بہتر ذات کبھی میری آنکھ نے نہ دیکھی، اور آپ سے زیادہ خوبصورت شخص کبھی عورتوں نے نہیں جنا۔ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، گویا جس طرح خود آپ نے چاہا اسی طرح آپ کو بنایا گیا۔ آپ اپنی مثال آپ ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے۔
بہر کیف آپ کے حسن و جمال میں اس نیت سے غور کرنا چاہیے کہ آپ کی محبت ہمارے دل میں بڑھے اور صداقت کے ساتھ ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ میرا تن ہو فدا، میرا من ہو فدا، میرا دھن ہو فدا، اے رسول خدا، لاکھ جانیں بھی گر ہوں مجھ کو عطا، تم پہ کر دوں فدا مظہر کبریا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل و جان فدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے ایک ایک حکم کو مانیں اور آپ کی سنتوں کو اپنے عمل سے زندہ کریں، ورنہ محض زبانی محبت ظاہر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ان سے واقعی محبت ہے تو کچھ کر کے دکھائیں، سنت کے مطابق داڑھی رکھیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں، سر کے بال سنت کے مطابق رکھیں یا منڈوا لیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، ملنا جلنا سب سنت کے مطابق اختیار کریں، کیونکہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق بننے کی کوشش کرتا ہے اور یہی اس کے سچے عاشق ہونے کی علامت ہے۔ لیجئے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر پوری توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پڑھیے اور اپنی آنکھوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے منور کیجئے اور دل و دماغ میں اس کو بسا لیجئے تاکہ کسی اور کی محبت دل میں باقی نہ رہے۔ یہی آرزو کہ ہے جان من، تیرا نام لیتا ہوا مروں، تیرے کوچے میں نہ سہی مگر تیری راہ گزر پر نظار ہو، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، اس لیے آرزو ہے جینے کی، پھر زمین دیکھ لوں مدینے کی۔